الیک، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں نا تو وہ خوبصورت میٹھی آواز کانوں میں آتی تو دل مچل گیا کہ جو آواز اتنی خوبصورت ہے تو وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو یہ آرزو کر بیٹھے یا اللہ اپنا آپ دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آگے سے حکم ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب اصرار بڑھا تو ارشاد فرمایا ایسے کر لیتے ہیں کہ میں اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر کرتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ کے اوپر قائم رہا تو فرمایا تم مجھے دیکھ لو گے۔ اب اللہ رب العزت نے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ رب العزت نے اپنی تجلی کا کچھ حصہ اس پہاڑ کے اوپر کیا تو کیا ہوا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے اس پہاڑ کی طرف کہ یہ برداشت کر پاتا ہے یا نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹ دیکھتے ہوئے حال یہ ہوا کہ خود بے ہوش ہو کے گر پڑے آپ۔ جب ہوش میں آئے تو آپ کی کیفیت کیا تھی، اس کے اوپر مفسرین نے، علماء نے بہت کچھ لکھا۔ اگر اس کے اوپر غور کر لیں تو سرکار کی چشمان مقدس کی کیا شان ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آتے ہیں تو وہ تجلی جو براہ راست نہیں تھی بلکہ پہاڑ کے اوپر تھی، تو وہ پہاڑ کے اوپر پڑنے والی تجلی اس کا عکس جناب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر پڑتا ہے، تو اس عکس پڑنے کی وجہ سے آنکھوں کی یہ شان ہے کہ آپ تاریک رات میں سیاہ پہاڑ کے اوپر 30 میل دور رات کے وقت میں چلتی ہوئی چیونٹی کو دیکھتے بھی ہیں، اس کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں۔ وہ تجلی جو براہ راست نہیں پڑی بلکہ تجلی پہاڑ کے اوپر تھی، اس کا عکس جناب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے اوپر آتا ہے۔ اس عکس کا یہ عالم ہے کہ اس عکس پڑنے کی وجہ سے آپ تاریک رات میں سیاہ پہاڑ کے اوپر رات کے وقت میں وہ چلتی ہوئی چیونٹی اس کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے تھے اور اس کی کانوں سے آواز بھی سن لیتے تھے۔ اور 40 دن تک آپ کے حسن کا یہ عالم تھا۔ یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ جو آپ کو براہ راست یعنی بغیر پردے کے دیکھ لیتا تھا اس کی موت واقع ہو جاتی تھی یا اس کی آنکھیں ضائع ہو جاتی تھی۔ اس قدر اس تجلی کا عکس اور اثر جناب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے اوپر تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے براہ راست دیکھا نہیں ہے اور ذات کو نہیں دیکھا، عین ذات کو نہیں دیکھا بلکہ ایک تجلی کا کچھ حصہ، اور وہ آنکھوں کے اوپر بھی نہیں پہاڑ کے اوپر پڑا ہے، تو اس کا عکس آپ کی آنکھوں میں آیا ہے، تو ان آنکھوں کی یہ شان ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو مرتبہ و مقام عطا فرمایا وہ کیا ہے کہ سرکار جب معراج کی رات تشریف لے جاتے ہیں تو آپ لامقام کی بلندیوں میں پہنچتے ہیں اور وہاں تک جاتے ہیں جہاں تک رب نے چاہا، اور آپ سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں عین ذات کو دیکھ کر آتے ہیں۔ تو جو صرف صفات کا تھوڑا سا عکس پڑ جائے ان کی آنکھیں یہ شان ہو جاتی ہے، تو جو عین ذات کو دیکھ کر آئیں اور جن کے دیکھنے کی رب خود عظمت بیان کرے، ما زاغ البصر وما طغى، کیا کمال کا دیکھا ہے کہ آنکھ پھیری ہی نہیں ہے، ٹک ٹکی بات کے دیکھا ہے۔ تو جو اس طرح اللہ کو براہ راست اور عین ذات کو دیکھ کر آئے ہوں گے، اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کو کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ۔ اس واسطے اللہ حضرت علیہ